آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ آپ سب کو سلام ہو۔ کئی گولڈن جوبلی اور سپر ہٹ فلموں کو مات دینے والی مالی ٹبر فلم اور کھڑکی توڑ سنسنی پاکستان میں پھیلانے کے بعد جب اسکرپٹ رائٹر نے فلم ختم کی اور دا اینڈ لکھنے کے بعد پردہ گرایا تو تالیوں کی گونج میں پورا مالی ٹبر گرفتار ہو گیا۔ تالیوں کی گونج میں پورا مالی ٹبر پکڑا گیا۔ مسئلہ یہ ہوا اس فلم کے رائٹر کے ساتھ، یہ جو مالی ٹبر اور دعا زارا کے حوالے سے جس نے یہ فلم لکھی، جس نے اداکارہ کا منتخب کیا، جس نے ایک ایک مورا چن کر منتخب کیا، اس کے سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے سینسر بورڈ سے سرٹیفکیٹ نہیں لیا۔ یعنی عوام جو اس فلم کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے سرٹیفکیٹ جاری رکھنا تھا، انہوں نے اس فلم کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا، اور انہوں نے باہر جو عام شخص تھا، جو ریڈی والا تھا، جس کے گھر میں اتنی ہی معصوم بچی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اس کہانی کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جو ہی پردہ گرا اس نے جوتیاں اور پٹکار مارنے شروع کر دیے۔ ہوا یہ ہے کہ جو مالی ٹبر جس کا سارا گڑھ لاہور تھا، اب جس طرح وہ توتا اڑ، مینا اڑ، چیڑی اڑ کی کہانی یہ کھیلتے تھے، اب یہ کہانی اسی طرح سے دعا کراچی گیو، دعا زارا کراچی گیو، شبیرہ کراچی گیو، زہیر کراچی گیو، سو یہ سارے اب کراچی میں موجود ہیں۔ صرف ایک نقطہ، ایک آخری نگ بچا ہوا ہے، اور وہ ہے اداکارہ جو کہ اس وقت موجود ہے لاہور کے اندر، اور دیکھنا یہ ہے کہ انہیں کب کراچی شفٹ کیا جائے گا۔ بہرحال اپنی ٹرانسمیشنز میں انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ وہ آم پک رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا آم تو پک جائیں گے لیکن کم از کم ہمارا دماغ جو آپ نے پکا لیا ہے اس کے بارے میں کوئی بات چیت کرے۔ اقرار صاحب کا چوتھا ویلاگ آیا ہے۔ 3 ویلاگز میں اقرار صاحب نے کام کر دیا ہے، اور آپ یقین مانیں اس چیز پر میں 100% کنونس ہوں کہ اگر اقرار صاحب اس کے اوپر زور نہ ڈالتے، اگر اقرار الحسن اس کے اوپر بات نہ کرتا، اگر اقرار سرے عام کھڑا ہو کر انہیں گینگ نہ کہتا، ان یوٹیوبرز کو گینگ نہ کہتا، تو شاید یہ معاملات یہاں تک نہیں پہنچتے۔ مجھے مہدی علی کاظمی کی فیملی نے خود کنفرم کیا کہ اقرار نے جس دن ویلاگ کیے تھے وہ بہت ہائی سطح پر سنے گئے اور بڑا سیریس کنسرن شو کیا گیا، چونکہ کہا یہ گیا کہ شاید مہدی علی کاظمی کو ہم دبا بھی دیں، پریشر ڈال بھی دیں، ایک تو لوگ نہیں مانیں گے، اور اب اقرار کی کریڈیبلٹی داؤ پر ہے، وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اقرار صاحب کا ویلاگ آیا ہے، اس میں 2-3 چیزیں انہوں نے جن کا ذکر کیا ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہیں، وہ اور زیادہ سنسنی خیز ہیں۔ اقرار صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا کہ 12 دنوں میں اللہ نے عزت بخشی ہے، گینگ فرار ہو گیا تھا بچی کو دارالامان میں چھوڑ کر، یوٹیوبرز اس گینگ کا حصہ ہیں۔ اقرار صاحب یہ تیسری دفعہ فرما رہے ہیں کہ یوٹیوبر اس گینگ کا حصہ ہیں، دے شوڈ بی پروبڈ۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بچی کو مزید ورغلایا نہیں جا سکے گا اور گندگی اس کے ذہن سے خالی ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں، لیکن ایک جگہ پر آ کر انہوں نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا اس گینگ کے حوالے سے ثبوت سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے یہ گینگ آپریٹ کرتا ہے، اگر دیکھیں گینگ دنیا بھر میں کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں تو اسی طرح سے آپریٹ کرتے ہیں۔ اس کی انہوں نے مثال دی ہے کہ تقریباً 2 صوبوں اور 5 اضلاع میں اس گینگ نے، یعنی زہیر اور شبیرے نے وکلا کی ٹیمیں کھڑی کر رکھی ہیں، تقریباً 5-5 7-7 وکلا کی ٹیمز ان کی 5 اضلاع اور 2 صوبوں میں کھڑی ہیں، ان کی ضمانتیں کرواتے ہیں دن رات، ان کے پیچھے آگے پیچھے چلتے ہیں، انہیں پروٹوکول دیتے ہیں، انویسٹیگیٹو آفیسر انہیں سپورٹ کرتا ہے، پولیس ان کے ساتھ سیلفیز بناتی نظر آتی ہے۔ تو اقرار صاحب کلیئرلی فرما رہے ہیں کہ کوئی ثبوت نہ بھی ہم کورٹ میں جا کر رکھیں، یہ جو طرز عمل ہے یہ کسی شریف فیملی کا نہیں ہے، یہ کسی ایسے نوجوان کا نہیں ہے جس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، یہ پورا کا پورا جو اگر آپ اسٹیو جابز نے کہا تھا کنیکٹنگ ڈاٹس، اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ مکمل طور پر ایک گینگ کا طرز عمل ہے کہ جس طرح سے وہ دنیا بھر میں یہ گینگ آپریٹ کرتا ہے اور ہیومن ٹریفکنگ کرتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اب بہت سارے ثبوت ہم خود بھی جا کر عدالتوں میں رکھیں گے۔ اب جس عدالت میں کیس ہے اسی عدالت نے نکاح خاں اور جو جعلی گواہ تھا، یعنی 2 نمبر گواہ جو انہوں نے پکڑ کر لایا تھا، اس گواہ کو اندر کر رکھا ہے، تو پھر لیگلی، پریکٹیکلی، سائنٹیفکلی، سائیکولوجیکلی یہ کیسے ممکن ہے کہ جو نکاح کروانے والا ہے وہ 2 نمبر تھا، نکاح خان جو گواہ تھا وہ 2 نمبر تھا، تو نکاح کرنے والا کیسے 2 نمبر نہیں ہو سکتا؟ یہ لیگلی کیسے ممکن ہے کہ جس نے نکاح کیا تھا وہ باہر ہو اور باقی سارے اندر ہوں؟ یہ 2-3 بڑے اہم نقطے ہیں جن کے اوپر آنے والے ٹائم میں ڈیبیٹ ہوگی، کیونکہ فلم فلاپ ہو گئی ہے اور جو سینسر بورڈ ہے وہ ابھی بھی حرکت میں ہے۔ سینسر بورڈ مان نہیں رہا، عوام مان نہیں رہی، عوام سمجھ نہیں رہی، عوام سوالات کر رہی ہے اور عوام ان سے سخت سوالات پوچھ رہی ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔